اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو المؤمنین اکیس، ایمان والوں میں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سب سے عقل مند، دانا، سیانا، باشعور انسان کون ہے؟ کہا میری امت میں مومنوں میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری اچھی کرتا ہے۔ فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری اچھی رکھتا ہے، فرمایا یہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، یہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ ہمیں عقل مند کون ہے؟ جو دین سے جتنا دور۔ فرمایا لوگوں تم پر ایک وقت آئے گا کسی بندے کے بارے میں، پڑھے لکھے بندے کے بارے میں، کسی آفیسر کے بارے میں، کسی وزیر مشیر کے بارے میں لوگ بڑے بڑے تبصرے کریں گے، کہیں گے ما عقلا، یہ بندہ کتنا عقل مند ہے، ما ادرفا، کتنا سمجھدار ہے، ما اجلدا، کتنا مضبوط ہے، کتنا ماہر ہے۔ لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا بے ایمان لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند شمار کریں گے۔ يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالا۔ صحیح البخاری وغیرہ کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نیک لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ چھان بورا رہ جائے گا، جس طرح کہ جو کا چھان بورا ہوتا ہے۔ لا یبالیہم اللہ بالا، اللہ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ نیک لوگوں کا دنیا میں باقی رہنا امت کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، رحمتوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نیک لوگ جب ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور پھر نکمے بیکار قسم کے لوگ رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ دنیا سے سبھی لوگوں نے جانا ہے، لیکن جانا تو اس کا جانا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو دنیا ہنس رہی تھی اور وہ پیدا ہونے والا بچہ رو رہا تھا۔ پیدا ہوتے وقت وہ بچہ رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی۔ خوبی یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ رو رہے ہوں اور آپ خوش ہو رہے ہوں۔ یہ نیک لوگ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دنیا کی پرواہ ہے، لوگوں کی پرواہ ہے۔ انہی کی وجہ سے اللہ امتوں کو رزق دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ انما ينصر اللہ هذه الامة بضعیفها بصلاتهم واخلاصهم ودعوتهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ کریم اس امت کی مدد کرتا ہے اس امت کے ان لوگوں کی وجہ سے جن کو لوگ معاشروں میں کمزور سمجھتے ہیں، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کی نرمی کی وجہ سے۔ کہا اللہ کریم اس امت کی مدد کرتا ہوں لوگوں کی وجہ سے جن کو معاشرے والے کمزور سمجھتے ہیں، پر اللہ کے ہاں اتنے اچھے کہ اللہ ان کی نمازوں، ان کی اخلاص اور ان کی دعاؤں اور دعوت کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ صرف ایک محلے کی نہیں، رشتہ داروں کی نہیں، جماعتوں کی نہیں، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، امت کی مدد ہوتی ہے۔
وہ اس ملک میں رہتے ہوں، کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوں، جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدد اللہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ، کہا لوگ خوش نہیں ہونا کہ تم میں کوئی کمال ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ہو رہی ہے، تمہیں نصرت مل رہی ہے، تمہیں رزق مل رہا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال نہیں ہیں۔ وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ، تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری مدد ہوتی ہے تو اس امت کے نیک لوگوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ بس کم کرو یار، پھر نکمے لوگ رہ جائیں گے، اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ امت کی پرواہ کرتا ہے، اور یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے امت فتنوں سے بچتی ہے، جماعتیں فتنوں سے بچتی ہیں۔ یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے امتیں، جماعتیں گمراہی سے بچتی ہیں۔ اسی لیے ایسے نیک لوگ، جب لوگ اس کے جنازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی وجہ سے دعا میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تضلنا بعدا، یا اللہ اس فوت ہونے والے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں موجود رہے، ہمیں ضلالت سے، ہمیں گمراہی سے، ان کی وجہ سے بچایا گیا تھا۔ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ، اللہ ہمیں اس کے بعد گمراہی میں نہ ڈالنا کہ یہ موجود تھے، رکاوٹ تھے، گمراہی سے بچے رہے، اگر دنیا سے چلے گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گمراہی میں پڑ جائیں۔ اسی طرح دعا کی جاتی ہے، اللہم لا تحرمنا اجرا، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد، یا اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال دینا۔ یعنی یہ فتنوں میں رکاوٹ تھا، اب اس کے جانے کے بعد ایسا نہ ہو قوموں میں، افراد میں، جماعتوں میں فتنے پیدا ہو جائیں۔ اپنے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، یا اللہ اس شخص کے بعد، اس فوت ہونے والے نیک صالح بندے کے بعد ہمیں گمراہی میں نہ ڈالنا، ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا کہ یہ انسان رکاوٹ تھا اس گمراہی میں، رکاوٹ تھا ان فتنوں میں، یہ آج رکاوٹ ختم ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گمراہی میں چلے جائیں یا کسی فتنے میں آ جائیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے رونے والے اپنے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے اپنے بھی روتے ہیں، محلے والے بھی روتے ہیں، امت کے افراد بھی روتے ہیں، حتیٰ کہ زمین و آسمان روتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، آج ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ نیک لوگ ایسا ایسا دنیا سے جا رہے ہیں، کیا اس نیک شخص کی جگہ پر نگاہ مارنے پر کوئی ایک بندہ ملتے ہیں جو ان کا نائب بن سکے، جو ان کی جگہ سنبھال سکے، جس میں وہ ساری خوبیاں موجود ہوں جو ان میں تھیں؟ قحط الرجال ہے۔ آج سے ہم اللہ سے ایک وعدہ کریں کہ دنیا سے جائیں تو اس طرح کے کہ جب دنیا سے جائیں تو ہم ہنس رہے ہوں، دنیا ہم پر رو رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑی ترغیب دلائی اپنے صحابہ کو، فرمایا میرے صحابہ، انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے، مومن کی کیفیت بھی بیان کی، کافر کی کیفیت بھی بیان کی، فرمایا ان المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل عليه ملائكه من السماء معهم نزل ملائكه من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معه كفن من اكفان الجنه وحنوت من حنوت الجنه حتى يجلسوا مد بصره حتى يجلس منه مد بصره۔
فرمایا جب انسان اچھا ہوتا ہے، اچھی زندگی بسر کر کے جاتا ہے، فرمایا مومن جب دنیا سے اس کے انقطاع ہو رہا ہے اور آخرت کے ساتھ اس کا اتصال ہو رہا ہے، آخرت کی طرف وہ جا رہا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، فرمایا آسمان سے فرشتے آتے ہیں، بید الوجوہ ہے، سفید چہروں والے، چمکتے چہرے والے، کأن وجوہہم الشمس، اتنے خوبصورت کہ گویا کہ ان کے چہرے سورج کی مانند چمکدار ہیں، بڑے خوبصورت فرشتے اس بندے کے پاس جس نے خوبصورت زندگی بسر کی، اچھی زندگی بسر کی، اس کی موت سے پہلے وہ فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوت من حنوت الجنہ، ان فرشتوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنت کے کفن میں سے کفن لے کے آئے ہیں، جنت کے ریشمی رومال لے کے آئے ہیں، جنت سے کفن لے کے آئے ہیں، اور جنت سے خوشبو لے کے آئے ہیں، معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوت من حنوت الجنہ، لباس بھی جنت سے آ رہا ہے، خوشبو بھی جنت سے، اور یہ تا حد نگاہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، بندے کے دور تک آگے بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس انسان کی نگاہ جا رہی ہے۔ ملک الموت کا انتظار ہو رہا ہے، ملک الموت آتا ہے، آ کے اس نفس کے پاس، اس انسان کے پاس بیٹھتا ہے، کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، ایک روایت ہے مطمئنہ، یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من رب ورضوان، ملک الموت آ کے کہتا ہے او پاکیزہ روح، اچھی زندگی بسر کرنے والی روح، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اپنے رب کی رضوان خوشنودی کی طرف نکل، اپنے رب کی طرف آ، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تو بھی راضی، تیرا رب بھی تجھ پر راضی۔ فرمایا جب روح یہ بات سنتی ہے، فَتَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِجِّ السَّقَاءِ، روح اتنے آرام سے ٹپک کر جسم سے باہر نکل آتی ہے جس طرح کہ پانی کے بھرے ہوئے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ آرام سے باہر آ جاتا ہے۔ روح نکلی ہے، فرمایا اس روح کو ملک الموت ابھی ہاتھ میں لیتے ہی ہیں کہ فوراً دوسرا فرشتہ اسے پکڑتا ہے، تیسرا پکڑتا ہے، چوتھا پکڑتا ہے، سارے کے سارے فرشتے یہ خواہش کر رہے ہیں کاش کہ اس روح کو میرا ہاتھ لگ جائے، کاش یہ روح میرے ہاتھ میں آ جائے، کہ آج ہماری زندگی اتنی اچھی ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے یہ خواہش کریں کہ اس پاکیزہ روح کو میرا ہاتھ لگ جائے۔ پاکیزہ زندگی بسر کرو گے تو پاکیزہ روح کو سارے فرشتے خواہش کریں گے کاش کہ میرا ہاتھ لگ جائے۔ ایک فرشتے نے پکڑا تھا، دوسرے روح پکڑی ہے، تیسرے نے پکڑ لی ہے، چوتھے نے پکڑ لی ہے، فرمایا یوں ہی ابھی لیتے ہی ہیں تو جنت کے اس کفن میں، جنت کے اس لباس پہ اس کو لپیٹا جاتا ہے، خوشبو میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس روح کو لے کر جب اللہ کے فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، یصلی علیہ ملک ما بین السماء والارض وملک السماء، زمین و آسمان کے درمیان جتنے فرشتے ہیں اور آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے دعائیں کرنا شروع کر دیتے اس انسان کے لیے، اس روح کے لیے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں ان مومنوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، کرنی چاہیے، پر کتنے مقدس ہیں وہ لوگ جن کے لیے فیصلی علیہ ملائکۃ بین السماء والارض وملائک السماء، زمین و آسمان کے درمیان فرشتے وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، وملائکۃ السماء، اور آسمان کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جہاں سے گزرتے ہیں بڑی بہت اچھی خوشبو، فیجدون اطیب نفحات مسک توجد فی الارض، زمین میں سب سے اچھی خوشبو جو پائی جا سکتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی خوشبو اس روح سے آ رہی ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کو لے کے جہاں سے گزرتے ہیں اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں
کون سی اچھی یہ شخصیت ہے, کون یہ انسان ہے جس کی تم روح لے کے جا رہے ہو. فیسمون بأحسن اسماء سمیتموہ, فرمایا وہ بڑے اچھے القاب کے ساتھ, بڑے اچھے انداز کے ساتھ, بڑے خوبصورت نام لے لے کے اس کا تعارف کرواتے ہیں. فلاں انسان, فلاں اچھا انسان, فلاں شریف انسان, اچھے اچھے القاب کے ساتھ اللہ کے فرشتے ان کا تعارف کرواتے ہیں. کہ ہماری زندگیاں آج ایسی ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کے فرشتے اچھے القاب کے ساتھ ہمارا تعارف کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں یہ آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو ما من ملک الا يدعو اللہ عز وجل ان يدخل من قبلهم. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں, آسمان کے کئی ایک دروازے ہیں, ہر دروازے پر کھڑے فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ اس بابرکت روح کو, اس بابرکت شخصیت کو ہماری طرف سے اس آسمان میں داخل کرنا. ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعا نہ کر رہا ہو, وہ سبھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس روح کو ہمارے دروازے سے داخل کرنا, ہماری طرف سے. اللہ کے فرشتے خواہش کر رہے ہیں کہ اس نے پہلے آسمان پر تو آنا ہی آنا ہے, پر کاش کے ہمارے دروازے سے اس کو داخلہ ملے. پھر جن کے دروازے سے وہ داخل ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. فَيُشَيِّعُهُ فِي كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا. اس پہلے آسمان پر آ گئے تو فرمایا اس پورے پہلے آسمان کے جتنے بھی مقرر فرشتے ہوتے ہیں, پروٹوکول والے فرشتے ہوتے ہیں, اعلی مقام رکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے فرشتے فَيُشَيِّعُهُ سارے کے سارے اس روح کے ساتھ پروٹوکول دینے کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں. آج ہم دنیا کے چھوٹے سے پروٹوکول کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں. یہ کیا پروٹوکول ہے؟ اللہ کے فرشتے اس روح کو ہاتھ لگانے کی خواہش کریں, جہاں سے یہ گزرے اللہ کے فرشتے دعائیں کریں, آسمان کے فرشتے دعائیں مانگے کہ یا اللہ یہ ہمارے دروازے سے اندر داخل ہو, اور پہلے آسمان کے سب بڑے فرشتے ساتھ مل کر اگلے آسمان تک اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں, پھر دوسرے آسمان والے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں, جو اعلیٰ عہدوں والے فرشتے ہیں, وہ اگلے آسمان تک اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے لے جا رہے ہیں. آج زندگی ایسی بسر کریں کہ آنکھیں بند ہوں تو یہ غریب سے غریب انسان بھی ایک عظیم پروٹوکول میں اللہ کے پاس جائے. ساتویں آسمان تک لے جایا گیا. اللہ فرماتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس بندے کا اعلیٰ علیین میں اس کا نام لکھو, تحریر کرو اس کی, اور اس بندے کو زمین کے ساتھ اس کا رابطہ جوڑو. میں نے اس کو زمین سے پیدا کیا, یہیں اس کو لٹاؤں گا اور یہیں سے اس کو نکالوں گا. فرمایا اس کے برعکس وہ بندہ جس نے دنیا میں موت کو بھلا دیا, موت یاد نہ رہی, مرنا یاد نہ رہا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد نہ رہا. جب اس بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس بھی آتے ہیں, بہت بھیانک چہرے والے, جہنم کا ٹاٹ لے کے آئے ہیں, اور یہ بھی ملک الموت کے انتظار میں تا حد نگاہ بیٹھتے ہیں. اب یہ انسان, اس کی موت کا وقت ہے, یہ بنگلہ, کوٹھی, کاریں, نوکر چاکر, عزیز و اقارب سامنے کھڑے ہیں. ترجعونہا ان کنتم صادقین. اللہ کہتے ہیں تم بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو, پیسہ تمہارے پاس موجود ہے, اس روح کو ذرا لوٹا کے دکھاؤ, روک کے دکھاؤ, تمہارے سامنے لے کے جا رہا ہوں, کوئی اس کو روک کے دکھائے. انسان کی بے بسی اللہ نے قرآن میں بیان کی. اگر یہ گناہگار ہے, فرمایا اللہ فرماتے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ.
اللہ فرماتے کاش کہ تم ظالموں کو موت کی پھنسی میں، موت کی سختی میں پھنسے ہوئے دیکھ لو. کتنے وہ پھنسے ہوئے ہیں، کتنے پریشان ہیں موت کی سختیوں میں. دوسرا فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. وہ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی عبادت کے انکار کرنے والے، اس موت کے انکار کرنے والے، فرمایا قیامت اس بندے کی موت کے وقت اللہ کے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، سارا کنبہ قبیلہ ساتھ کھڑا ہے، کوئی بچا نہیں پا رہا. اس کے سامنے قرآن نے بیان کیا ہے ان کے منہ پر بھی تھپڑ مارے جا رہے ہیں اور پشت پر بھی تھپڑ مارے جا رہے ہیں. ملک الموت کہتا ہے گندی روح نکل، دیکھ آج تیرا رب تیرے ساتھ کرتا کیا ہے. تجھے عبادت کے لیے، اس موت کی تیاری کے لیے، جنت کی تیاری کے لیے تجھے کہا تھا، بھلا دیا تو نے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں پھر وہ روح ڈر کے مارے جسم میں گردش کرنا شروع کرتی ہے اور ملک الموت اتنی سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتا ہے. فرمایا جیسا کہ ریشم کا کپڑا کسی خاردار جھاڑی پر ڈال دیا جائے اور اس کے بعد جب اس کو کھینچا جائے جس طرح ریشم کا کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس قدر سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. کہا جب یہ روح نکلتی ہے تو اتنی گندی بو آتی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں سب لعنتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ لعنت اس انسان پر کہ جس کے مرنے پر ہمیں تکلیف محسوس ہوئی ہے. کہا جس فرشتے کے ہاتھ میں آ جاتا بس وہی اس کو لے کے اوپر جاتا، کوئی دوسرا فرشتہ اس روح کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا. آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. کون ہے؟ بڑے ہی گندے الفاظ کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط. کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے تو کیا، ان کے لیے تو آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے. آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، جنت پہ داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کی نوک میں سے نہ گزر جائے. ناممکن ہے. ایک وہ انسان تھا جس کے لیے اللہ کے آسمانی فرشتے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس کو ہماری طرف سے ہمارے دروازے سے اندر داخل ہوں، ہم اس کو پروٹوکول دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں. اور ایک وہ ہے جس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھل رہا. اس کو آسمانوں سے زمین کی طرف پٹخ دیا جاتا ہے. اس موت کی تیاری کے حوالے سے کیا سوچ ہے ہماری؟ پیارے پیغمبر نے تو حکم دیا تھا صلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو سمجھو تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، الوداع نماز ہے، اس کے بعد تمہیں نماز نصیب نہیں ہوگی. فجر ہم نے پڑھی، کیا زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھی ہے؟ ابھی نماز جمعہ پڑھیں گے تو کیا زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں گے؟ اسلام نے تو یہ تیاری کا حکم دیا تھا. وعد النفس کا فی الموت، صحابہ کو نصیحت کی صحابہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ ابھی موت آئی سو ابھی موت آئی. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح کہ تم اجنبی ہو، کسی دوسرے علاقے میں آئے ہو، دوسرے شہر میں آئے ہو، یا ایسے جیسے مسافر ہو. اجنبی اور مسافر کی طرح زندگی بسر کرو. کیا آج ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں کب کس وقت موت آ جانی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایو المؤمنین اکیس، ایمان والوں میں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سب سے عقل مند، دانا، سیانا، باشعور انسان کون ہے؟
فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس اولئک الاکیاس. کہا میری امت میں مومنوں میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری اچھی کرتا ہے. فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری اچھی رکھتا ہے، فرمایا یہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، یہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. ہمیں عقل مند کون ہے؟ جو دین سے جتنا دور. یقال للرجل ما اعقل ما اذرف ما اجلد وليس في قلبه حبة خردل من ایمان. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے. فرمایا لوگوں تم پر ایک وقت آئے گا کسی بندے کے بارے میں، پڑھے لکھے بندے کے بارے میں، کسی آفیسر کے بارے میں، کسی وزیر مشیر کے بارے میں لوگ بڑے بڑے تبصرے کریں گے، کہیں گے ما اعقل، یہ بندہ کتنا عقل مند ہے، ما ادرفا کتنا سمجھدار ہے، ما اجلدا کتنا مضبوط ہے، کتنا ماہر ہے. لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں. فرمایا وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان. معیار لوگ نہیں ہیں. لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ بڑا عقل مند ہیں، آپ بڑے ماہر ہیں، آپ بڑے تجربہ کار ہیں. کہا معیار لوگ نہیں ہیں. وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان. اس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. جو جتنا بڑا بے ایمان لوگ اس کو اتنا بڑا عقل مند شمار کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس لیے فرمایا اس موت کی تیاری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی تار ہو گئی ہے، مٹی تار ہو گئی، حتی بلت سرا، زمین کی مٹی بھی تار ہو گئی. آپ نے روتے ہوئے امت کو ایک درس دیا تھا، ایک سبق پڑھایا تھا. یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا. میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، اس قبر کی تیاری کر لو. قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے. ہم قبرستان جاتے ہیں، مردوں کو دفناتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں، کبھی موت یاد آئی؟ کبھی آخرت یاد آئی؟ دل اتنا سخت ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس بارے میں رہنمائی کی. جس بات پر پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ موت آنی ہے، آج وہ موت امت کو بھولی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے، صحابہ نے کہا شرم تو کرتے ہیں، پر اس شرم کا حق کیا ہے؟ فرمایا ان تحفظ الرأس وما ہوا وان تحفظ البطن وما ہوا. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے ویسے حیا کرو جس سے حیا کرنے کا حق ہے، ان تحفظ الرأس وما وعا وان تحفظ البطن وما ہوا، اپنے سر اور جو کچھ سر کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت کرو، آنکھوں کی، کانوں کی، اور جو پیٹ ہے اور پیٹ کے ارد گرد جو ہے اس کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، حلال حرام پیٹ میں داخل کرتے ہو تو اس کی تمیز کرو. اور کیا کہا؟ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان تذکر الموت والبلا، موت کو بھی یاد رکھو اور موت کے بعد مٹی مٹی ہونے کو بھی یاد رکھو. اگر تم اس کو یاد رکھو گے تو تم اللہ سے ایسے شرم کرو گے جیسا شرم کرنے کا حق ہے. آج نہ موت یاد ہے اور نہ موت کے بعد مٹی ہونا یاد ہے، بوسیدہ ہونا بھی یاد نہیں ہے. چوتھی بات کیا کہی؟ ومن اراد الاخرۃ ترک زینت الدنیا. جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جنت کی تیاری کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول. نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، حتی تبقى حفالۃ کحفالۃ الشعیر لا یبالیہم اللہ بالا. یہاں تک کہ نکمے اور بیکار سے لوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ کچھ پرواہ نہیں کرے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ ان کی کوئی پرواہ نہ کرے.
ہمیں ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے ہمارے رب کو ہماری پرواہ ہو، اور وہ پرواہ اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم اپنے خالق کو خالق سمجھ کے اس کی طرف رجوع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا من جعل الہموم ہم واحدہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا ہو۔ یہ حدیث میرے بھائیوں اپنے سینوں میں منقش کر لیں، لکھ لیں، اپنے بیوی بچوں کو سنائیں، گھر کی دیوار پر چارٹ کے طور پر یہ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہونی چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، من جعل الہموم ہم واحدہ ہم الآخرہ۔ دنیا بھی آپ کماتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، جاب نوکری بھی آپ کی ہے، وہ کریں اور ڈٹ کے کریں۔ فرمایا لیکن جس بندے نے اپنا حقیقی ہدف اور ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا حقیقی مقصد عبادت اور آخرت کو ہدف بنا لیتا ہے، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، رب کائنات اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اے میرے بندے جب تو اپنا ہدف آخرت کو بنائے گا تو دنیا کے سارے غم میں اپنے ذمے لے کر تجھے اسے بالکل بری کر دوں گا۔ ومن تشعبت به الہموم فی احوال الدنیا، جس بندے کو دنیا کے غموں نے، دنیا کی فکروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تشعبت بکھیر کے رکھ دیا، جس بندے کو دنیا کی فکروں نے بکھیر کے رکھ دیا، لم یبال اللہ فی ای اودیتها حلق، یعنی جو بندہ دنیا میں لگ گیا اور دنیا کی سوچ اور فکروں میں لگا ہوا ہے، لم یبال اللہ فی ای اودیتها حلق، اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ دنیا کے جس کھڈے میں مرضی گر کے مر جائے۔ لم یبال اللہ فی ای اودیتها حلق، ہلاک ہو جائے کسی بھی گڑھے میں گر کر، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کس کی ہے؟ کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، جو اپنا ہدف آخرت کو بناتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے۔ قبر تک پہنچا ہے نیک بندہ بھی کتنے پروٹوکول کے ساتھ، قبر تک پہنچا وہ بندہ جو گناہ گار ہے کتنی تکلیفوں کے ساتھ، اس کا ذکر ہوا۔ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں نیک صالح اور مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ ہمارے پروفیسر مظفر علی ظفر صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، بائیں طرف دیکھیں تو آج ان کی کرسی نظر نہیں آ رہی، نہ اس پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ جماعت کے لیے اور احباب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ کریم ان کو کرور کرور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بعد ہمیں ہر طرح کے فتنے سے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جماعت میں اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا فرمائے، اور اللہ کریم جماعت کو توفیق دے کہ جلد ایک اچھا فیصلہ کر کے امیر محترم کا صدقہ جاریہ بنے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره